گردش رحمت یہاں پیشہ یہاں پیشہ گدا کا کوئی سوال نہیں یہاں پیشہ ہو گدا کا کوئی سوال نہیں میرے نبی الحمدللہ الذی ارتضى لعباده الاسلام دینا ورفع قدر من تمسک بآدابه وحافظ على حدوده واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد رسول الله البشير والنذير وعلى آله وصحابه الذين تحلوا بآداب الدين فكانوا هم الفائزين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صدق الله العظيم بلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين سینے میں بسائے رکھیے ان کے جلووں کو ہی سینے میں بسائے رکھیے دل کی دنیا کو اندھیروں سے بچائے رکھیے ان کے جلووں کو ہی سینے میں بسائے رکھیے دل کی دنیا کو اندھیروں سے بچائے رکھیے چاہتے ہو کہ زمانے میں رہے سر اونچا چاہتے ہو کہ زمانے میں رہے سر اونچا ان کی چوکھٹ پہ ہی سر اپنا جھکائے رکھیے ان کی چوکھٹ پہ ہی سر اپنا جھکائے رکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ عیش و عشرت یہیں رہ جائے گی مٹ جائے گی روکڑی پانی پیسہ منصب شکتی پاور انرجی طاقت عیش و عشرت یہیں رہ جائے گی مٹ جائے گی حشر میں کام جو آئے وہ کمائے رکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ حشر میں کام جو آئے وہ کمائے رکھیے اور اس پراشوب پرفتن ماحول میں شیر کو ملاحظہ فرمائیے اپنی قدروں سے جو بہکو گے تو مٹ جاؤ گے سبحان اللہ سبحان آپ کا جو کلچر ہے سنسکرتی ہے پرمپرا ہے سولائزیشن ہے ثقافت ہے ویلیوز جو ہے اپنی قدروں سے جو بہکو گے تو مٹ جاؤ گے آپ مسلمان ہیں یہ پہچان بنائے رکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ سید محمد قاسم میاں صاحب اپنی قدروں سے جو بہکو گے تو مٹ جاؤ گے
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مسلمان ہیں یہ پہچان بنائے رکھیے. گرمی کفر سے بچنا ہے تو پھر اپنے کو گرمی کفر سے بچنا ہے تو پھر اپنے کو گنبد خضرا کے سائے میں گنبد خضرا کے سائے پہ ان کے جلووں کو بھی سینے میں بسائے رکھیے. دل کی دنیا کو اندھیروں سے بچائے رکھیے. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کیجیے. صلی اللہ النبی المی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. فاضل جلیل عالم نبیل مفتی گجرات خطیب و امام جامع مسجد احمد آباد فاضل گرامی حضرت مولانا غلام سید صاحب. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام ائمہ مساجد سادات کرام حاضرین صاحب. آج کا جو پروگرام ہے اس کا انعقاد دارالعلوم گنج احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے قیام اور اس کے سنگ بنیاد کی خوشی. دارالعلوم گنج احمد بخش یہاں پر علماء اور ائمہ کی یہ دارالعلوم علماء اور ائمہ کی فیکٹری ہے جہاں پر علماء اور ائمہ کا پروڈکشن ہوتا ہے اتپادن. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ. پیغمبر کی حدیث ہے علم حاصل کرنا مرد و عورت سے فرض ہے. پیغمبر کے اس حکم کی تعمیل اس مدرسے میں ہوگی. علم بڑی اہم چیز ہے. علم بڑی کمپلسری چیز ہے. علم بہت لازمی اور ضروری چیز ہے. اور ان تمام علموں میں علم دین بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ بایولوجی ہو کیمسٹری ہو فزکس ہو یا سائنس ہو یہ رچناؤں کی معرفت کراتی ہے. یہ رچناؤں سے پریچت کراتی ہے. لیکن علم دین یہ رچیتا سے معرفت کراتا ہے. رچیتا کی پہچان بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو یہاں اس دارالعلوم سے ایسے علماء نکالیں گے، ایسے ائمہ نکلیں گے، ایسے حفاظ نکلیں گے، ایسے قرآن نکلیں گے، ایسے نائب رسول نکالیں گے جو عبد کو معبود سے تعلق پیدا کریں گے، جو مملوک کا رابطہ مالک سے کرائیں گے۔ آپ غور کیجئے، علم کی اسلام میں بے پناہ اہمیت ہے، بے پناہ اہمیت ہے۔ میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آیت کریمہ کو جو میں نے موضوع سخن بنایا اس پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ کعبۃ اللہ صنم کدا بنا ہوا تھا، بتوں کی آماج کا، جہاں خدا واحد کی پرستش نہیں کی جاتی تھی، جہاں خدا واحد کی عبادت نہیں کی جاتی تھی، جہاں لوگ بندہ اپنے رب کے آگے جھکتا نہیں تھا بلکہ لات منات حبل کی پوجا کی جاتی تھی۔ 360 معبودان باطل کو لوگوں نے معبود حقیقی کا روپ دے دیا۔ ان حالات میں جب لوگ شرک و کفر کے گھٹا ڈوب اندھیرے میں تھے، اس وقت کون سی آیت نازل ہوئی؟ قل واللہ احد اللہ الصمد کی آیت نازل نہیں ہوئی پہلے، سورہ مزمل پہلے نہیں نازل ہوئی، سورہ مدثر نہیں نازل ہوئی، تولیہ کی آیت نہیں نازل ہوئی، آیت الکرسی کی آیت نہیں نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ سورہ واقعہ نہیں نازل ہوا، سورہ شمس نہیں نازل ہوئی، سورہ والضحیٰ نہیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ حالانکہ میرے دوستو، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، لوگ لات کی پوجا کر رہے تھے، لوگ منات کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے، لوگ حبل کے آگے جھکے جا رہے تھے۔ 360 بتوں کی آماج کا بیت اللہ بنا ہوا تھا۔ تو اس وقت تو عقل تو یہ کہتی ہے، لاجک تو یہ کہتی ہے، بدھی تو یہ کہتی ہے کہ میاں آیت الکرسی نازل ہونی چاہیے تھی جس میں خدا کی الہیت کا ذکر ہے، رب کی الوہیت کا ذکر ہے، رب کی خالقیت کا ذکر ہے۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کی آیت نازل ہونی چاہیے تھی جس میں اللہ کے یکتا ہونے کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے بے نیاز ہونے کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے لم یلد ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے نراکار ہونے کا ذکر ہے، جس میں اللہ کے انلمیٹڈ ہونے کا ذکر ہے، جس میں خدا کے لامحدود ہونے کا ذکر ہے، جس میں خدا کے انلمیٹڈ ہونے کا ذکر ہے، جس میں خدا کے اسیمت ہونے کا ذکر ہے۔ لیکن وہ آیت نازل نہیں ہوئی، اس سورہ کو قل اللہ آیت نازل نہیں ہوئی، سورہ مزمل نہیں نازل ہوئی، سورہ یاسین نہیں نازل ہوئی، سورہ رحمان نہیں نازل ہوئی، سورہ واقعہ نہیں نازل ہوا، سورہ کہف نازل نہیں۔ اقرا پڑھو، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے دل کے دھڑکنوں کے احساسات سے واقف ہے۔ اسے معلوم ہے یہ بندے جو لات و منات کی پوجا کر رہے ہیں، یہ بندے جو پتھروں کو پوج رہے ہیں، یہ بندے جو ان کو معبود بنا بیٹھے ہیں، یہ بندے جو ان کے آگے جھک رہے ہیں، وہ اس لیے جھک رہے ہیں کہ یہ جہالت کی تاریکیوں میں ہیں، یہ انکلچر ہیں، یہ ان ایجوکیشن ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس شکشا نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس لیے وہ میرے بجائے دوسرے کو خدا سمجھے ہوئے ہیں، لات کو خدا سمجھ رہے ہیں، منات کو خدا سمجھ رہے ہیں، حبل کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان بندوں کو اس قوم کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے، علم کی روشنی سے منور کر دیا جائے، علم کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے، اور ان کے اندر سے جہالت کو دور کر دیا جائے، اور جب جہالت دور ہو جائے گی تو انہیں معرفت حاصل ہو جائے گی، تو ان کے سر لات کے آگے نہیں جھکیں گے، خدا حقیقی کے آگے جھکیں گے، معبود حقیقی کے آگے جھکیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی دورہ، خانواز اشرفیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ تلوار جو اسلام مٹانے کے لیے اٹھی تھی، وہ ہاتھ جس میں لوہے کی تلوار تھی جو اسلام مٹانے کے لیے اٹھی تھی، اس کے بعد جب انہیں علم نبوت کی دولت سے مالا مال ہو گئے، علم قرآن سے مالا مال ہو گئے، تو ان کے ہاتھوں میں لوہے کی تلوار نہیں آئی، کردار کی تلوار آ گئی، اخلاق کی تلوار ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں اقرا بسم ربک الذی خلق کی تعلیم ہو، لہذا یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، ایک عظیم الشان ادارہ
حضرت علامہ مفتی شبیر عالم صاحب کی نظامت میں، ان کی قیادت میں، ان کی گائیڈنشپ میں عمل میں آ رہا ہے، اس کی مدد کرنا، سہیوگ کرنا، کوآپریٹ کرنا، یہ آپ کا دینی، ملی، مذہبی فریضہ ہے۔ اور مفتی شبیر عالم صاحب کا کام یہ ہے کہ جو آج انہوں نے صدر شیخ الاسلام کے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ پوری خشیت، رسول کی محبت، سچائی اور صداقت کے دامن کو تھامے ہوئے اس ادارے کو فلاح، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنا۔ علم بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھو میاں، علم میں بتاؤں آپ کو، جیسے آنکھ میں روشنی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو ہم کو کسی اندھیرے میں رکھ دیا جائے تو دیکھ پائیے گا؟ آنکھ میں روشنی ہے پھر بھی آپ نہیں دیکھ پائیے گا۔ معلوم یہ ہوا آنکھ کی روشنی کی رہبری کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، چراغ کی روشنی کی ضرورت ہے، لائٹ کی روشنی کی ضرورت ہے۔ عقل سب کے پاس ہے، لیکن اس عقل کی رہبری کے لیے علم کی روشنی کی ضرورت ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، مسلم عورت پر، مسلم مرد پر علم فرض ہے، چاہے وہ بڈھی ہو، جوان ہو، بچی ہو، چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، سب پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اب آئیے سنجیدگی کے ساتھ اس آیت کریمہ کی طرف متوجہ ہو جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ محبوب، لوگوں کے اموال میں سے صدقے کو قبول کر لیجئے، انہیں پاک و ستھرا کر دیجئے، ان کے حق میں دعا فرمائیے، کیونکہ محبوب آپ کی دعا دلوں کا چین ہے، محبوب آپ کی دعا دلوں کا قرار ہے، محبوب آپ کی دعا دلوں کا اطمینان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو، محمد عربی کو، آقا دو جہاں کو رب تبارک و تعالی تین باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ پہلا حکم، اے محبوب، جو بندے اپنے مال میں سے، مال کی جمع اموال، اپنے اموال میں سے، مال میں سے بطور صدقہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرے، ان کے صدقے کو قبول کرے۔ پہلا حکم صدقے کو قبول کرنے کا، اور دوسرا حکم بندوں کے صاف و ستھرا کرنے کا، تیسرا حکم ان بندوں کے حق میں دعا کرنے کا، ان بندوں کے حق میں دعا کرنے کا۔ اے محبوب، جو لوگ صدقے کے طور پر آپ کی بارگاہ میں مال لے کر آئے، ان کے صدقے کو قبول کر لیجئے۔ محبوب کو صدقہ کے قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ کوئی مومن بندہ، کوئی مسلم بندہ، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی نیک عمل کرتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے؟ میرے اس عمل کو میرا رب قبول کر لے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے رب قبول کر لے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے رب قبول کر لے۔ آپ حج کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے رب قبول کر لے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے رب قبول کر لے۔ آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے رب قبول کر لے۔ آپ مدرسے کے کنسٹرکشن میں ڈونیشن دیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے رب قبول کر لے۔ آپ ریاضت کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے رب قبول کر لے۔ آپ مجاہدہ کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے رب قبول کر لے۔ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، نیت
نیت یہ ہوتی ہے رب قبول کر لے. آپ بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں, نیت یہ ہوتی ہے رب قبول کر لے. کوئی مومن بندہ, کوئی مسلم بندہ, کوئی نیک عمل کرتا ہے, نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے اس نیک عمل کو میرا خالق قبول کر لے, میرا مالک قبول کر لے, میرا رچیتا قبول کر لے, میرا کریٹر قبول کر لے. اور واقعی میں عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں دیکھتا ہوں تو ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور جیسے ہی اپنی نماز کو کمپلیٹ کرتا ہے, جیسے ہی اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ جو میں نے فجر کو پڑھی ہے اسے تو قبول کر لے, اللہ جو میں نے ظہر پڑھی ہے اسے تو قبول کر لے, اللہ جو میں نے عصر پڑھی ہے اسے تو قبول کر لے, اللہ جو میں نے مغرب پڑھی ہے اسے تو قبول کر لے, اللہ جو میں نے عشاء پڑھا ہے اسے تو قبول کر لے. ایک شخص کو دیتا ہوں تلاوت قرآن پاک کرتا ہے اور تلاوت کو مکمل کرتا ہے, تلاوت کو کمپلیٹ کرتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ جو میں نے سورہ مدثر کی تلاوت کی ہے اسے تو قبول کر لے, سورہ مزمل کی تلاوت کی ہے اسے تو قبول کر لے, یہ سورہ یاسین کی جو میں نے تلاوت کی ہے اسے تو قبول کر لے. کوئی مومن بندہ کوئی اچھا عمل کرتا ہو, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو, چاہے وہ روزہ رکھتا ہو, چاہے وہ زکات دیتا ہو, چاہے وہ حج کرتا ہو, چاہے وہ بندگی کرتا ہو, چاہے وہ عبادت کرتا ہو, نیت یہ ہوتی ہے میرے اس عمل کو میرا رب قبول کر لے, میرا خالق قبول کر لے. لیکن قرآن میں یہاں رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے, اے محبوب تم قبول کر لو, اے محبوب تم قبول کر لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خانواد اشرفیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اے محبوب اگر تم نماز قبول کرو گے تو نماز مقبول ہوگی, روزہ قبول کرو گے تو روزہ مقبول ہوگا, حج قبول کرو گے حج مقبول ہوگا, بندگی قبول کرو گے بندگی مقبول ہوگی, عبادت قبول کرو گے عبادت مقبول ہوگی, ریاضت قبول کرو گے ریاضت مقبول ہوگی, اعمال صالحہ کو قبول کرو گے اعمال صالحہ مقبول ہوگا. تو میں سوچ کے پڑ گیا, جب ہماری عبادت, جب ہمارا روزہ, جب ہماری زکات, جب ہمارا حج, جب ہماری بندگی, جب ہماری ریاضت رسول کی بارگاہ میں, رسول کی بارگاہ میں قبولیت کی سند پائے بغیر خدا کی بارگاہیں مقبول ہو نہیں سکتی, تو ہماری ذات رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئے بغیر خدا کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی دورہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. یہاں ایک سسٹم معلوم ہو گیا, ایک کسٹم معلوم ہو گیا, ایک بندھارن معلوم ہو گیا, ایک نیم معلوم ہو گیا, ایک سسٹم کا کسٹم. کیا معلوم ہوا کہ اگر تم اپنی نماز کو, روزے کو, زکات کو, حج کو, بندگی کو, عبادت کو, اعمال صالحہ کو, ریاضت کو, اگر تم خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف سے مشرف کرنا چاہتے ہو, قبولیت کی سند چاہتے ہو, تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں قبولیت کی سند کمپلسری ہے, لازمی ہے, اوشیہ. سبحان اللہ, سبحان لیکن اللہ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہماری زکات, ہمارا حج, ہماری بندگی, ہماری ریاضت, ہماری عبادت رسول کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو؟ خدا کی بارگاہ میں کے لیے رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا سند پانا ضروری, لیکن رسول کی بارگاہ میں کیسے ہماری نماز مقبول ہو؟ رسول کی بارگاہ میں کیسے ہماری زکات مقبول ہو؟ رسول کی بارگاہ میں کیسے ہمارا حج مقبول ہو؟ رسول کی بارگاہ میں کیسے ہمارے اعمال صالحہ مقبول ہو؟ تو ایسے موقع پر حدیث ہماری رہنمائی کرے گی, حدیث ہم کو لائن آف ایکشن دے گی, حدیث ہماری رہبری کرے گی کہ اگر تم اپنے اعمال کو, اپنی عبادت کو, اپنے روزے کو, اپنی زکات کو, اپنے اعمال خیر کو رسول کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف سے مشرف کرنا ہے, قبولیت کی سند پانا ہے, تو اپنے ایمان کو ایمان کامل کر لو, اپنے ایمان کو ایمان کامل کر لو. اور تمہارا ایمان ایمان کامل کیسے ہوگا؟ تو حدیث گویا ہوگی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین
वन्नास अजमईन। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है, कंप्लीट मोमिन नहीं हो सकता है, मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता है, कामिल मोमिन नहीं हो सकता है, जब तक वो मुझसे अपनी औलाद सदा मोहब्बत ना करे, अपनी औलाद सदा मोहब्बत ना करे, अपनी वालिदैन सदा मोहब्बत ना करे, अपने दोस्त अहबाब सदा मोहब्बत ना करे। यानी क्या मतलब? रसूल की मोहब्बत से अगर तुम्हारे औलाद की मोहब्बत टकराए, तुम तरजीह रसूल की मोहब्बत को दो। अगर रसूल की मोहब्बत से तुम्हारे वालिदैन की मोहब्बत टकराए, तुम तरजीह रसूल की मोहब्बत को दो। रसूल की मोहब्बत से अगर तुम्हारे दोस्त अहबाब की मोहब्बत टकराए, तुम तरजीह रसूल की मोहब्बत को दो। और जब तुम्हारी मोहब्बत इस नुक्ते कमाल तक पहुंच जाएगी, जब तुम्हारी मोहब्बत इस नुक्ते उरूज तक पहुंच जाएगी, तो तुम मोमिने कामिल हो जाओगे। और जब मोमिने कामिल हो जाओगे तो नमाज भी मकबूल हो जाएगी, रोजा भी मकबूल हो जाएगा, ज़कात भी मकबूल हो जाएगी, हज भी मकबूल हो जाएगा, बंदगी मकबूल हो जाएगी। तो ये लोगों, अगर तुम अपनी इबादत को, अपनी नमाज को, अपने रोजे को, अपनी ज़कात को, अपने हज को, अपनी बंदगी को, अपनी रियाजत को, अपने मुजाहिदे को, अपने अमाल सालिहा को खुदा की बारगाह मकबूल बनाना चाहते हो, तो अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा फिरोजा कर लो, अपने दिल को इश्क़ मुस्तफ़ा सरशार कर लो। सारे अमाल महबूब नजर आएंगे, सारे अमाल मकबूल नजर आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अज़ीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अज़ीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अज़ीम माया है। इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने बिलाल को इस्लाम का हिलाल बना दिया। इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने सिद्दीक़ को सदाकत का ताजदार बना दिया। इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने फारूक आज़म को अदालत का ताजदार बना दिया। इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने उस्मान गनी को सखावत का ताजदार बना दिया। इसी इश्क़ मुस्तफ़ा ने खैबर शिकन, शेर ज़मन, अली मुर्तज़ा, मुश्किल कुशा को शुजाअत का ताजदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी दौरा। ये इश्क़ मुस्तफ़ा अज़ीम दौलत है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अज़ीम सरमाया है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा अज़ीम माया है। जब बात इश्क़ मुस्तफ़ा की चली है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से वालहाना वारिस्तगी की चली है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से वालहाना वाबस्तगी की चली है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से अटूट ताल्लुक की चली है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से गहरे ताल्लुक की चली है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से इश्क़ मोहब्बत की चली है, तो मैं आपके सामने एक वाक़या रखना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुज़ूर शेखुल इस्लाम, हुज़ूर शेखुल इस्लाम, रईसुल मुहक्किकीन, रईसुल मुहक्किकीन, जानशीन मुहद्दिस आज़म, जानशीन मुहद्दिस आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोज़ का दामन, रोज़ का दामन, ख्वाजा का दामन, हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रईसुल मुहक्किकीन। नारे तकबीर। आप हजरात बैठ जाएं। वारिस्तगी की बात चल रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत से वालहाना वाबस्तगी की बात चल रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत से अटूट ताल्लुक की। साहब, एक वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये वाक़या इस बात की तर्जुमानी करेगा, इस बात की गम्माज़ी करेगा, इस बात की अक्कासी करेगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को से सहाबाए किराम को किस हद तक अकीदत थी, सहाबाए किराम को मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहम्मद अरबी से किस तरह वालहाना वारिस्तगी थी, वाबस्तगी थी। ये वाक़या उसके बैकग्राउंड और पस मंजर को जंग, युद्ध, वार, आक्रामक, ये सिर्फ आज ही के दौर का प्रोडक्शन नहीं है, ये आज के दौर की पैदावार नहीं है। तारीख उठाकर देखिए, हिस्ट्री, इतिहास को अपने सामने रखिए। हिस्ट्री इस बात की विटनेस देगी, गवाही देगी, साक्षी होगी
کہ کبھی کبھی دو ملکوں میں جنگ ہوئی، کبھی دو بادشاہوں میں جنگ ہوئی، کبھی دو قوموں میں جنگ ہوئی، کبھی دو کمیونٹی اور سمودائے میں جنگ ہوئی، لیکن پہلے سے اور آج کی جنگ کے سسٹم اور اس کے کسٹم میں بڑا فرق تھا۔ پہلے جو جنگ ہوتی تھی، پہلے جو جد ہوتا تھا، پہلے جو وار ہوتا تھا، تو وار سے پہلے، جنگ سے پہلے جنگ کی جگہ کا بھی تعین ہو جاتا تھا۔ فلاں جگہ جنگ ہوگی، فلاں سمودائے فلاں قوم سے ہوگی، فلاں میدان میں ہوگی، فلاں دن ہوگی، فلاں سمے ہوگی۔ یہ پہلے بندھاروں، یہ کسٹم تھا، یہ نیم تھا، یہ حکم تھا۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیریڈ میں، اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایک اسلام وروधी شکتیوں سے بھی جنگ ہوئی، اسلام مخالف کمیونٹی سے جنگ ہوئی، اسلام مخالف عناصر سے جنگ ہوئی اللہ کے نبی کے دور میں۔ تو چنانچہ اسی بندھارا، اسی اصول کے مطابق، اور یہ جنگ سے پہلے جگہ جگہ کا بھی تعین ہو جاتا تھا، سمے کا تعین، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیم تھا کہ جنگ سے پہلے جب دو فرقوں میں جنگ ہوتی تھی، جب دو قوموں میں جنگ ہوتی تھی، جب دو جماعتوں میں جنگ ہوتی تھی، جب دو سمودائے میں جنگ ہوتی تھی، تو سمودائے کے چنندہ لوگ وفد کی شکل میں، ڈیلیگیشن کی شکل میں دوسرے سمودائے کی بستی میں، ولیج میں، گاؤں میں، شہر میں، بستی میں جاتے تھے، انویسٹیگیشن کے لیے، تحقیق کے لیے، جانکاری کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں قوم سے ہمیں جنگ کرنی ہے تو اس کی آرتھک پوزیشن کیا ہے، اس کی اکنامیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا فوجی نظام کیا ہے، اس کا آرمی سسٹم کیا ہے، اس کے پاس مادی اسلحے کی پوزیشن کیا ہے، اس کے پاس لڑنے بڑنے کے آلات کیسے ہیں، یہ جاننے کے لیے کوانٹٹی میں کیسا ہے، تعداد میں کتنا ہے، کوالٹی میں کیسا ہے۔ چنانچہ اسی معاہدے کے تحت مشرکین کا، اسلام مخالف شکتیوں کا ایک ڈیلیگیشن مدینہ منورہ داخل ہوا، مدینہ کی دھرتی پہ داخل ہوا، عین اس وقت آیا، عین اس پوزیشن میں آیا، عین اس عالم میں آیا جب مصطفیٰ جان رحمت ہم سب کے آقا و مولا وضو فرما رہے تھے۔ سرکار وضو فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، مشرکین کا ڈیلیگیشن مدینہ منورہ کی دھرتی پہ داخل ہو رہا ہے، سرکار وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ارد گرد اس طرح منڈلا رہے ہیں جیسے شمع کے ارد گرد پروانہ منڈلایا کرتا ہے، اور صحابہ کی عشق و محبت کا عالم یہ ہے، پیغمبر وضو فرما رہے ہیں لیکن کوئی صحابی اس وضو کے پانی کو زمین پہ گرنا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی صحابی اس وضو کے پانی کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، کوئی اپنے رخسار پہ ملتا ہے، کوئی اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے، کوئی اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اور جس صحابی کو وہ وضو کا پانی میسر نہیں ہوتا ہے وہ دوسرے صحابی سے اپنی ہتھیلی کو اس صحابی کی ہتھیلی سے لمس کر کے ملا کر اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے رخسار پہ ملتے تھے، اپنی آنکھوں میں لگاتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ جب اس عقیدت اور محبت کے منظر کو ان اسلام ورودی شکتیوں کے ڈیلیگیشن نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، اس منظر کو دیکھا، اس عقیدت کو دیکھا، اس محبت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نہ انہوں نے مسلمانوں کی آرتھک پوزیشن کو دیکھا، نہ ان کے آرمی سسٹم کو دیکھا، نہ فوجی نظام کو دیکھا، نہ مسلمانوں کی کوانٹٹی کو دیکھا، نہ مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا، نہ مسلمانوں کی کوالٹی کو دیکھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ سیدھے اپنی بستی کی طرف لوٹ گئے، وہ سیدھے اپنے گاؤں کی طرف لوٹ گئے، وہ سیدھے اپنے علاقے کی طرف لوٹ گئے۔ ادھر ان کی پوری جماعت، پوری قوم انتظار کر رہی تھی کہ ہمارے ڈیلیگیشن کا کیا انویسٹیگیشن ہے، ہمارے وفد کی کیا تحقیق ہے، کیا ماہیتی ہے، کیا جانکاری ہے، کیا حاصل کیا ہے، تاکہ اسی کے مطابق ہم اپنے آرمی سسٹم کو اسٹرانگ کریں، اپنے عسکری نظام کو مضبوط اور مستحکم کریں۔ لیکن جیسے ہی ڈیلیگیشن پہنچتا ہے، جیسے ہی وقت اپنی بستی پہنچتا ہے اور کہتا ہے یاد رکھو ہم تم کو الرٹ کر رہے ہیں، ہم تم کو ہوشیار کر رہے ہیں، ہم تم کو خبردار کر رہے ہیں کہ مسلم قوم
پر کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، مسلمانوں پر فتح مندی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، مسلمانوں پر سفلتا پراپت کرنا بہت مشکل ہے۔ پوچھا کچھ جماعت نے پوچھا، پوری قوم نے، کیا مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس لڑنے بلنے کے آلات بہت مضبوط ہیں؟ کیا مسلمان مادی اسلحے میں بہت زیادہ ہیں؟ کیا مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں؟ تو اس ڈیلیگیشن نے جواب دیا، نہیں، مسلمان تعداد میں بھی کمزور ہیں، مسلمان کوانٹٹی میں بھی کمزور ہے، مسلمانوں کے پاس لڑنے بلنے کے آلات بھی مضبوط نہیں ہے، مسلمانوں کا آرمی سسٹم بھی ویک ہے، مسلمانوں کی اقتصادی اور آرتھک پوزیشن بھی اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم تم کو مطلع کر رہے ہیں کہ مسلم قوم پر کامیاب ہونا بہت مشکل ہے، قوم مسلم پر کامران ہونا بہت مشکل ہے۔ پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ مدینے کی دھرتی پر عین اس وقت پہنچے، عین اس عالم میں پہنچے جب ان کے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت محمد عربی وضو فرما رہے تھے، اللہ کے نبی وضو فرما رہے تھے، اور ان کے صحابہ جو تھے، ان کے جو رفقا تھے، وہ پیغمبر کے ارد گرد اس طرح منڈلا رہے تھے جیسے شمع کے ارد گرد پروانہ منڈلایا کرتا ہے، اور ان کی محبت و عقیدت کا حال یہ تھا کہ نبی وضو فرما رہے ہیں، لیکن نبی کے جسم سے لمس کیا ہوا پانی وضو کا کوئی صحابی زمین پہ گرنا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی اپنے سینے سے لگا رہا تھا، کوئی اپنے رخسار پہ مل رہا تھا، کوئی اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا، کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا تھا۔ جب اس عقیدت اور محبت کے منظر کو ہمارے ماتھے کی نگاہوں نے دیکھا تو ہمارے نہا خانے دل نے آواز دی، ہمارے ضمیر نے آواز دیا کہ وہ قوم، وہ سمودائے، وہ کمیونٹی جو اپنے نبی کے جسم سے لمس کیا ہوا پانی کو زمین پہ گرنا پسند نہ کرتی ہو، وہ قوم کیسے برداشت کرے گی؟ وہ لہو، وہ خون جو ان کے نبی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ زمین پہ گر جائے، وہ زمین پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خان والے اشرفیہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہوشیاروں سے لڑنا آسان ہے، دیوانوں سے لڑنا مشکل ہے، دیوانوں سے لڑنا مشکل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے، محمد عربی نے صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، علی مرتضیٰ کو، صحابہ کرام کو میدان جہاد میں بعد میں اتارا، میدان کارزار میں بعد میں اتارا، پہلے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ اتار دیا، پہلے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ اتار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے، یہ عشق مصطفیٰ عظیم سرمایہ ہے، یہ عشق مصطفیٰ عظیم مایا ہے۔ جب بات عشق مصطفیٰ کی چلی ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت سے والہانہ وابستگی چلی ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت سے والہانہ وابستگی کی چلی ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت سے گہرے تعلق کی چلی ہے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے خیر التابعین حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، خیر التابعین حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ جب خیر التابعین حضرت اویس کرنی کو یہ معلوم ہوا، یہ ان کی جانکاری میں یہ بات آئی کہ حق کی دھرتی پر، حق کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت کا دندان مبارک شہید ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا، تو ان پر ایک عجیب وجدانی کیفیت طاری ہوئی، اور اس وجدانی کیفیت میں، کیف و سرور کے عالم میں حضرت اویس کرنی نے اپنے سارے دانتوں کو توڑ ڈالا، اپنے سارے دانتوں کو نچھاور کر دیا۔ میں نے عالم خیال میں، میں نے عالم تصور میں حضرت اویس کرنی سے پوچھا، اے خیر التابعین حضرت اویس کرنی، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حق کی دھرتی پر مصطفیٰ جان رحمت کا دندان مبارک شہید ہو گیا، تو آپ گریہ گزاری کر لیتے، آپ صدمات کو جھیل لیتے، آپ اپنی آنکھوں کو آپ دیدہ کر لیتے، آپ رو لیتے، آپ اپنی اب آنکھوں کو اشکبار کر لیتے، یہ سارے دانتوں کو توڑنے کی کیا ضرورت؟ یہ سارے دانتوں کو قربان کرنے کی کیا ضرورت؟ تو عشق اویس کرنی نے ہمیں جواب دیا، نادان، محبوب کا دانت ٹوٹ جائے اور عاشق کا دانت سلامت رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا ایک دانت قربان ہوگا، تمہارا عاشق اپنے سارے دانتوں کو قربان کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاسم میاں صاحب قبلہ۔ عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے، عشق مصطفیٰ عظیم سرمایہ ہے، عشق مصطفیٰ عظیم مایا ہے، عشق مصطفیٰ عظیم دولت ہے۔
तुम्हें इश्क मुस्तफा सीखना है तो आज के चलते फिरते सड़क छाप मौलवियों से तुम्हें इश्क मुस्तफा समझ में नहीं आएगा। अगर इश्क मुस्तफा सीखना है सिद्दीक़ अकबर से सीखो, इश्क मुस्तफा सीखना है फारूक आजम से सीखो, इश्क मुस्तफा सीखना है उस्मान गनी से सीखो, इश्क मुस्तफा सीखना है इश्क सहाबाए किराम से सीखो, इश्क मुस्तफा सीखना है ताबईन से सीखो, इश्क मुस्तफा सीखना है तबे ताबईन से सीखो, इश्क मुस्तफा सीखना है इमाम शाफई से सीखो, इश्क मुस्तफा सीखना है इमाम हम्बल से सीखो, इश्क मुस्तफा सीखना है इमाम आजम से सीखो। और इस सदी में अगर तुम्हें इश्क मुस्तफा सीखना है तो अहमद रजा से सीखो, अहमद रजा से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खान वाले अशरफिया। जिस अहमद रजा ने इसको मोहब्बत में डूब के कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आया ने नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक शायर नहीं कह सकता है, इसलिए कि शायर के ख्यालात की बुलंदी इस कमाल तक कहाँ पहुँच सकती है। ये एक आशिक कह सकता है, ये एक आशिक कह सकता है अहमद रजा, अहमद रजा इसको मोहब्बत के पैकर का नाम है, अहमद रजा अहले सुन्नत के इमाम का नाम है, अहमद रजा अहले बैत अतहार के बेहतरीन गुलाम का नाम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खान वाले अशरफिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिनम वालेहिम सदाकतन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम इन्ना सलातक सकुन लहुम। हुजूर गिरामी वक़ार हुजूर शेखुल इस्लाम तशरीफ ले आए हैं। मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। मैं बलाग अस्सलाम वालेकुम के मुंतजिर हैं, किसी को भी न देखेगी निगाहें मोतबर मेरी, वो महफिल में जिधर होंगे उधर होगी नजर मेरी। आपकी नजरें जिनकी तरफ लगी हैं, इससे पहले कि मैं हजरत को ज़हमत सुखन दूं, मैं मुफ्ती गुजरात हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब क़िबला सिद्दीक़ी अशरफी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अगराज़ व मकासिद बयान फरमाएं।